السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول دھرتی کا سفر قسط نمبر 29۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ دوسرے روز جھیل پر شکار تھا، میں اس میں بھی شریک ہوا اور یہاں میں نے اپنی دونالی شاٹ گن استعمال کی۔ اڑتی مرغابیوں کا شکار میرے لیے کوئی نیا نہ تھا، مگر اس شکار میں مسٹر جیمز اور الور کے راجکمار بھی خاصے ماہر نکلے۔ دونوں نے بہت سی مرغابیاں مار گرائی، لیکن شکار کا بڑا ڈھیر میرے ہی سامنے لگا اور یہاں بھی سب لوگ میرے نشانے کا لوہا مان گئے۔ شکار ختم ہوا تو مسٹر جیمز نے میری کمر تھپتھپائی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا کہ شکار کا شوق باپ کی طرف سے تمہیں ورثے میں ملا ہے، اپنے باپ کا نام روشن کرو گے۔ میں سوچنے لگا اگر ابو کا نام روشن کرنا ہے تو مجھے ان کا انتقام لینا ہوگا۔ جے پور آ کر انتقام کا لفظ جیسے خون کے ساتھ ساتھ میرے پورے جسم میں گردش کرنے لگا اور ذہن کی کوٹلیوں کے پٹ بار بار کھلتے بار بار بند ہوتے تھے۔ اگلے دن دونوں شکار پارٹیاں جے پور لوٹ گئی کیونکہ مسٹر جیمز کو نئی دہلی روانہ ہونا تھا۔ روانگی سے قبل انہوں نے مجھے بلایا اور اپنا کارڈ دے کر بولے اگر کبھی انگلستان آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا۔ میں نہیں جانتا تھا انگلستان کا سفر میرے مقدر میں ہے یا نہیں، مگر ایک طویل انجانے سفر کے راستے میرے خیالوں میں ضرور ابھرتے تھے اور وہ راستے بہرحال انگلستان کو نہیں جاتے تھے۔ پھر بھی وعدہ کر لیا لندن ضرور آؤں گا، آپ سے ضرور ملوں گا اور میں مسٹر اینڈریو کو تمہاری اس ملاقات کے بارے میں بتاؤں گا۔ مسٹر جیمز بڑے اتفاق سے رخصت ہوئے۔ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی انہیں گڈ بائی کہنے کے لیے اسٹیشن تک گیا۔ ان کے جاتے ہی مختلف ریاستوں سے آنے والے مہمان بھی کوچ کرنے اور بکھرنے لگے، لیکن رانا صفدر نے مجھے پروفیسر کو مزید 2 دن ٹھہرائے رکھا۔ اس دوران ایک بار مہاراجہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگے مسٹر امجد، ہم چاہتے ہیں آئندہ آپ ہماری ہر شکار پارٹی میں شریک ہوں۔ آپ یاد کریں گے تو ضرور آؤں گا۔ بڑے دوست نواز اور قدردان تھے، انہوں نے کئی تحفے دیے، میں نے بھی اپنی طرف سے کچھ قیمتی تحفے نے پیش کیے۔ 9 مارچ کو ہم لاہور کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ مہاراجہ کا سیکرٹری ٹائیگر اور ببر کی کھالیں لے کر حاضر ہوا۔ معلوم ہو کہ واپسی پر ہر شکاری کو اس جانور کی کھال پیش کر دی جاتی ہے جس کا اس نے شکار کیا ہو۔ پیرو نے دونوں کھالیں بڑی احتیاط کے ساتھ سنبھال لی۔ ریلوے اسٹیشن پر رانا صفدر کے علاوہ سیکرٹری بھی ہمیں رخصت کرنے آیا۔ رانا 5-6 دن کے اندر میرا بے تکلف دوست بن گیا تھا۔ گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے میں نے پوچھا کیوں رانا، اگر میں کبھی تمہیں بلاؤں تو آؤ گے نا؟ یہ بات پوچھنے والی نہیں، اس نے جواب دیا صرف ایک خط لکھنے کی ضرورت ہے، میں خط ملتے ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ وہ پروفیسر کا بھی شکریہ ادا کرتا رہا جن کے ذریعے اسے میری دوستی میسر آئی۔ گاڑی روانہ ہوئی تو پلیٹ فارم پر کھڑا دیر تک ہاتھ ہلاتا رہا۔ جے پور سے نکلتے ہی میں نے اپنے شفیق استاد کے بارے میں سوچنے لگا جن کی کوشش سے مجھے سفر کا موقع ملا۔ شکار پارٹی میں شرکت، مہاراجہ جے پور اور مسٹر جیمز سے ملاقات، والیان ریاست سے روشناسی اور رانا صفدر ایسے پیشہ ور شکاری کی دوستی، یہ سب کچھ پروفیسر اسلم کی کوشش کا نتیجہ تھا۔ اگر وہ رانا کو توجہ نہ دلاتے کہ کسی کار پارٹی میں میری شرکت کا موقع نکالے تو جے پور کا سفر پیش نہ آتا۔ اس سفر میں شکار کے علاوہ سب سے اہم واقعہ مسٹر جیمز کی ملاقات تھی، جو ابو کو مسٹر اینڈریو کے حوالے سے جانتے تھے اور انہیں بڑا آدمی مانتے تھے۔ ابو کی رحلت کے 13-14 سال بعد میرا جے پرانا مسٹر جیمز سے ملنا اور ان کا غیر متوقع طور پر ابو کا ذکر کرنا بے مقصد نہ تھا۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز تعلق اور تسلسل پایا جاتا تھا، اور اب میں سوچ رہا تھا یہ سب کچھ محض اتفاقی نہیں بلکہ پراسرار قدرت کے فیصلے کی کڑیاں ہے۔ انسان دنیا میں سینکڑوں واقعات سے دوچار ہوتا، مگر چند منظر ایسے بھی دیکھتا ہے جنہیں کبھی بھول نہیں سکتا۔ کچھ باتیں ایسے بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ لگی رہتی ہیں، اور جے پور کا سفر ایسا ہی تھا جو میرے لیے کسی نئے راستے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ کیا میں پروفیسر اسلم کو بتا دوں کہ میرے دل میں ایک جذبہ انتقام ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ جوان ہوا ہے، مگر میں نہیں جانتا کہ وہ جذبہ مجھ کو کہاں لے جائے گا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو سکوں گا یا نہیں۔ پھر سوچا شاید پروفیسر مجھے ماضی کی طرف پلٹنے سے روک دیں، انہیں تو صرف میرے روشن مستقبل سے دلچسپی ہے۔ بھلا مجھے ایک ایسے خطرے سے کھیلنے کا مشورہ کیوں دیں گے جو میرے خاندان کو کسی دوسرے ہاتھ سے بھی دوچار کر سکتا ہے؟ یہ سوچ کر میں نے اپنے ذہن میں کھلنے والے نئے کھیل کا دروازہ بند کر دیا۔ دہلی پہنچے تو پیرو بدستور ریاستی اردلی کی وردی میں ملبوس تھا۔ میں نے کہا اب یہ وردی اتار دے اور آدمی بن جا۔ پیرو نے حیرت زدہ نظر سے یوں دیکھا جیسے وہ آدمی نہیں کچھ اور تھا۔ ابے دیکھتا کیا ہے، اب ہم راجستھان میں نہیں دہلی میں ہیں اور لاہور جا رہے ہیں۔ مگر صاحب یہ وردی تو، ہاں کیا ہے اس وردی کو؟ کچھ نہیں۔ پھر وہ سوچ کر بولا کیا وردی لاہور پہنچنے سے پہلے اتار دوں؟ معلوم ہوتا تھا لاہور میں وردی کی نمائش کرنا اور ملنے جلنے والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ بھی راجو مہاراجوں سے مل کر آیا ہے۔ میں نے سمجھایا یہ وردی صرف راجواڑوں میں پہنی جاتی ہے اور لاہور راجواڑہ نہیں۔ نہ جانے بات اس کی سمجھ میں آئی یا نہیں، مگر وردی اتار کر معمول کا لباس پہن لیا۔ پیرو نے وردی جسم سے تو اتار دی لیکن ذہن سے نہ اتاری۔ لاہور پہنچے تو کچھ پھولا پھولا سا لگتا تھا، غالباً لوگوں کو اپنے سفر کی روداد سنانے کے لیے سخت بے قرار تھا۔
اور حویلی میں اس شان سے داخل ہوا جیسے اردلی کی وردی اتار کر وائسرائے کی وردی پہن لی ہو۔ شیر کی کھالوں کا تھیلا اس کی پشت پر تھا۔ میں نے دہلی سے اپنی واپسی کا تار دے دیا تھا۔ گھر والے میری آمد کے منتظر تھے۔ پروفیسر اسلم اسٹیشنری سے یہ کہہ کر رخصت ہو لیے تھے کہ میاں بادشاہ کو میرا سلام کہہ دینا، کل ان سے ملنے آؤں گا۔ میں پیرو کے ہمراہ گھر میں داخل ہوا تو دادا اتفاق سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں انہیں سلام کرنے پروفیسر کا سلام پہنچانے وہاں چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھے اور سینے سے لپٹا لیا۔ اماں بھی، امی، سریا بھی ڈرائنگ روم میں ہی آ گئی۔ میں نے سب کو سلام کر وہیں محفل جم گئی۔ سب سفر جے پور کے حالات سننا چاہتے تھے۔ یہ سفر انوکھا بھی تھا اور دلچسپ بھی، کیونکہ راجوں اور مہاراجوں کی دنیا سے لوٹ کر آیا تھا۔ میاں بادشاہ کو اس بات سے دلچسپی تھی کہ ان سے میرا میل جول کیسا رہا، مہاراجہ جے پور میرے ساتھ کس طرح پیش ہے، مگر سریا شکار کے واقعہ سننے کے لیے بے چین اور راجوں مہاراجوں سے شکار کو زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ میں نے بتانے لگا جے پور میں کیسی رونق تھی، کن کن ریاستوں کے راجے مہاراجے شکار کھیلنے آئے تھے، خود مہاراجہ مجھ سے کس طرح ملے اور کس طرح ہاتھیوں پر سوار ہو کر جنگل میں گئے۔ یہ باتیں سریا کی بے چینی میں اضافہ کیے دے رہی تھی۔ آخر اس نے پوچھ ہی لیا، آپ نے شکار کیا بھی یا نہیں؟ اسی لمحے پیرو میاں بادشاہ کو سلام کرنے داخل ہوا۔ تھیلا بھی تک اس کی پشت پر تھا۔ سریا کے سوال کا جواب اس نے دیا، بڑا شکار کیا ہے صاحب نے۔ سریا اپنے سوال کا جواب غالباً میری زبان سے سننا چاہتی تھی۔ اس نے پیرو کی طرف ذرا تیز نظر سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے صاحب نے کمال کر دیا۔ کیا کمال کر دیا؟ سریا کا لہجہ بھی ذرا بگڑ گیا تھا، مگر پیرو نے محسوس نہیں کیا اور تھیلا اپنی پشت سے اتار کر میرا کمال دکھانے لگا۔ اس نے دونوں کھالیں نکال کر قالین پر بچھا دی۔ سب کی نظریں کھالوں پر ٹک گئی۔ سریا نے بھی دیکھی۔ شیروں کی کھالیں ہیں، کس نے شکار کیا تھا ان کا؟ میں چپ بیٹھا سریا کی جھنجھلاہٹ کا مزہ لے رہا تھا۔ پیرو نے جواب دیا، دونوں شیر صاحب نے مارے تھے۔ تو نے صاحب کو گولی چلاتے شیر مارتے دیکھا تھا؟ اب پیرو ذرا گھبرایا، نہیں۔ پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ کمال تیرے صاحب کا ہے؟ سریا نے ایک سنسنی خیز نکتہ پیش کر کے پیرو کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ ممکن ہے دونوں شیر کسی اور نے مارے ہوں اور تیری صاحب نے اس سے یہ کھالیں مانگ لی ہوں یا خرید لی ہوں۔ یہ سنتے ہی پیرو کا ذہن یکلخت پنکچر ہو گیا۔ ساری اکڑفو دھری رہ گئی، کیونکہ دونوں کھالیں مہاراجہ کے سیکرٹری نے ہی اس کے سامنے مجھے پیش کی تھی۔ وہ منہ لٹکائے میری طرف دیکھنے لگا۔ اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ سریا کی بات پر میں بھی بھنا کے رہ گیا۔ کوئی شکاری یہ تانا برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے شکار کی کھالیں کہیں سے مانگ کر یا خرید کر لایا ہے۔ میں نے پیرو سے کہا، ذرا جا کر میرا اٹیچی کیس تو اٹھا لاؤ۔ وہ تو نہیں جانتا تھا میں کون سا سانپ نکالنے والا ہوں، مگر جا کر اٹیچی کیس لے آیا۔ میں نے اسے کھولا اور وہ تمام تصویریں نکالیں جو پروفیسر اسلم سفر کے دوران کھینچتے رہے اور جنہیں جے پور میں ہی ڈیولپ کر لیا گیا تھا۔ ان میں ٹائیگر اور ببر کے شکار کی بڑی صاف منظر کشی، ہاتھیوں پر سوار ہو کر شکار کے نظارے، جنگل کے مناظر، مسٹر جیمز اور مہاراجہ جے پور کے ساتھ میرے گروپ فوٹو اور کچھ تصویریں رانا صفدر کے ساتھ بھی اتری تھی۔ حتیٰ کہ پروفیسر نے اس موقع کی تصویر بھی اتار لی تھی جب بیکانیر کے مہاراج مجھ سے بغلگیر ہو رہے تھے۔ جنگل کے علاوہ جھیل پر مرغابیوں کے شکار کی تصاویر بھی تھی، جن میں شکار کی ہوئی مرغابیوں کا زیادہ ڈھیر میرے ہی سامنے نظر آ رہا تھا۔ پھر جیبول کے مختلف مناظر کو بھی کیمرے کے ذریعے محفوظ کر لیا گیا تھا۔ یہ تمام تصویریں سفر جے پور کے علاوہ میرے شکار کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ میں ایک ایک کر کے تصویریں سریا کو دکھانے لگا۔ جب وہ ایک تصویر دیکھ لیتی اسے امی، دادا میاں یا اماں بھی کی طرف بڑھا دیتی۔ اس طرح باری باری وہ تصویریں سب نے دیکھی اور سفر جے پور کے مناظر نے سب پر جادو سا کر دیا۔ ٹائیگر اور ببر شیر کے شکار کی چند تصاویر میں نے آخر میں دکھائی۔ ایک تصویر میں جو نہ جانے پروفیسر نے کس زاویے سے کھینچی تھی، میں ہوا میں رائفل تانے کھڑا تھا اور کچھ فاصلے پر ٹائیگر اور وکرم آمنے سامنے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ وہ منظر تھا جب وکرم شکاری چاقو نکال کر ٹائیگر کے مقابلے پر تیار ہو گیا تھا۔ ان تصویروں کے ساتھ میں نے واقعے کی کیفیت بھی بیان کر دی اور بتایا کہ وکرم بیکانیر کے مہاراج کا خاص شکاری ہے، جسے ٹائیگر نے حملہ کر کے ہاتھی کے ہودے سے گھسیٹ لیا تھا اور ٹائیگر کو ہلاک کر کے اس کی جان میں نے بچائی تھی۔ سریا حیرت و دلچسپی کی حالت میں تصاویر دیکھتی رہی، لیکن ٹائیگر کی شکار والی منظر کشی دیکھ کر تو اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی اور وہ عجیب سی کیفیت میں کھوئی۔ یہ منظر دیکھتی رہی۔ کیوں اب یقین آیا یہ ٹائیگر اور ببر میں نے ہی شکار کیے تھے۔ سریا چونکی بھی میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اب تو انکار نہیں ہو سکتا بھائی جان، واقعی آپ نے کمال کر دیا۔ میں نے پوچھا دونوں میں سے کون سی کھال تمہیں پسند ہے؟ اس نے ٹائیگر کی دھاری دار کھال پسند کی۔ میں نے پیرو کو حکم دیا کہ وہ ٹائیگر کی کھال سریا کے کمرے میں پہنچا دے اور دوسری ڈرائنگ روم کے لیے رکھ لے۔ یہ سنتے ہی سریا مچل گئی اور میرا بازو کھینچتے ہوئے اصرار کرنے لگی کہ میں ٹائیگر کی کھال اپنے ہاتھ سے اس کے کمرے میں بچھاؤں، مگر اس وقت میں اپنے سفر کے حالات سنا رہا ہوں، وہ ہم سب رات کو سن لیں گے۔ اس کے اصرار پر دادا نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں ٹائیگر کی کھال اٹھا کر ساتھ ہو لیا اور جا کر اپنے ہاتھ سے اس کے کمرے میں بچھائی۔ وہ مجھے لے کر اسی کھال پر بیٹھ گئی اور بولی، اب مجھے اپنے شکار کی رودات سنائے۔ سریا کو جنگل اور شکار کی کہانیوں سے جنون کھیل تک دلچسپی ہے، بلکہ یہ دلچسپی اس کی کمزوری بن چکی ہے۔ اس وقت عمر کے 14ویں برس میں اور انگلش میڈیم اسکول کی 9ویں کلاس میں
मगर उस उम्र में अंग्रेजी के रिसाले बड़े शौक से खरीद लाती, जिनमें शिकार की कहानियां और तस्वीरें छपती थी। अब मैं इसे जयपुर के जंगल में शिकार की रुदात तफसील के साथ सुनाने लगा। वो मुख्तलिफ मरहलों पर खींची जाने वाली तस्वीर देख चुकी थी, इसलिए यूं लग रहा था जैसे खुद जंगल में पहुंच गई और अपनी आंखों से हाथियों के शिकार के दिलचस्प मनाजिर देख रही हो। यह भी बता दूं, क्लारा आंटी की तरह सुरैया भी एडवेंचर की बड़ी शौकीन और खतरों से गुजरना पसंद करती थी। शिकारी जिंदगी, जंगल और जंगल के एडवेंचर की दिलदादा है। जयपुर के शिकार की रुदात सुन चुकी तो अजीब से लहजे में बोली, मेरा एक ख्वाब पूरा हो गया है। कौन सा ख्वाब? मैं चाहती थी आप शिकारी बने। कितना एडवेंचर होता है जंगल में, शिकार में। मैं सोच रहा था, अभी जंगल के खतरों को नहीं समझती, महज एडवेंचर के तौर पर शिकारी जिंदगी से दिलचस्पी रखती है। एक बार जंगल के खतरों से गुजर गई तो शायद कभी शिकार का नाम भी नहीं लेगी। मगर मैं नहीं जानता था इसे छोटी उम्र में ही इन बातों से इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई थी। रात को खाने के बाद मैं सबको सफरे जयपुर के हालात सुनाने लगा। सुरैया को तो सिर्फ शिकार की तफसीलात सुनाई थी, वो इन बातों में भी गहरी दिलचस्पी ले रही थी। मैंने बताया कि जब बरतानवी वजीर हिंद के सेक्रेटरी मिस्टर जेम्स से मेरा तारुफ कराया गया तो किस तरह वो अब्बू का नाम सुनकर चौंके। फिर मिस्टर एंड्रयू के हवाले से क्या क्या बातें हुई। वो स्टीला सोनिया, विलियम हर्श, क्लारा आंटी और अब्बू को मुर्दा करार दिए जाने की कानूनी कार्रवाई पर एंड्रयू की क्या हालत हो गई थी। इस जिक्र ने सबको यकलख्त उदास और गमगीन कर दिया। जयपुर के सफर की रुदात छोड़कर हम सब अब्बू की याद में खो गए और मालूम हुआ 14 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बाद हमारे जख्म आज भी हरे हैं। वैश्यों का खूनी देवता अपने खौफनाक जबड़े खोले आज भी हमारे जहनों में खड़ा है। हम आज भी इसकी गुराहटें और बोदी की चीखें सुन रहे हैं। सुरैया अचानक बड़े जोश से खड़ी हुई और मेरी तरफ हाथ उठाकर बोली, अगर आपकी तरह मैं शिकारी होती तो मेरी राइफल की पहली गोली उस दरिंदे को तलाश करती जिसने अब्बू को हमसे छीन लिया था। यह कहकर वो बड़ी तेजी से कमरे से निकल गई जैसे कि बुगोला गुजरता है। उसकी बात सुनकर, बात करने का अंदाज देखकर सब हैरान रह गए। इसके अल्फाज ने मुझ पर तो एक भूचाल सा तारी कर दिया। मैं सर से पांव तक लर्ज गया। पहली बार पता चला कि सुरैया के नब्जों में भी इंतकाम का वही खून गर्दिश कर रहा है जो 14 साल से मेरे जिस्म में पलता और जवान होता रहा था। वो आप तो एक अंगारा फेंक कर चली गई, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी का मकसद और मफहूम बता गई। अब दिल में, दिमाग में, पूरे जिस्म में जज्बात की आग दौड़ रही थी, मगर मैं इस आग को दबाता और अपने आप को दादा दादी, अम्मी सबकी नजर से छुपाता रहा, क्योंकि मेरे मुंह से ऐसी बात न निकल जाए जो इस घर को किसी नए दर्द, नए कर्ब के अजाब में मुब्तला न कर दे और इससे पहले कि तकदीर का फैसला सादिर हो, राइफल मेरे हाथ से छीन ली जाए। यकलख्त मैं उठा, मेरे साथ सब उठे और चुपचाप बेआवाज अपने अपने कमरों में चले गए। जैसे 14 बरस पहले अब्बू को पेश आने वाले हादसे का जिक्र सुनकर खामोश हो गए, रूहों की तरह बेआवाज चलते फिरते थे। पुराना दर्दनाक यहाँ फिर लौट आया था। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा बहुत सोचता रहा, बहुत पिघलता, बहुत टूटता रहा। दिल पर गम का बोझ बढ़ गया। मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और कुछ सूझता ना था कि क्या करूं। यूं लगा जिस तरह अंधे की रात कभी खत्म नहीं होती और उसकी पूरी जिंदगी एक तारीख सुरंग से गुजरती है, उसी तरह अब्बू के गम ने हमारी जिंदगी को भी एक अंधी सुरंग में तब्दील कर दिया है। एक दहाने से कभी कभी किसी खुशी का उजाला दाखिल होता है, दूसरे दहाने से निकल जाता है और हम फिर गम के अंधेरों में डूब जाते हैं। हमारी जिंदगी की तारीख सुरंग को सिर्फ इंतकाम की रोशनी मुनव्वर कर सकती और हमें कर्ब के अंधेरों से निकाल सकती, मगर हमारा दुश्मन कहाँ था और हम अपने इंतकाम की प्यास क्यों कर बुझा सकते थे। वो सैकड़ों मील, हजारों मील दूर जहां भी था, वहां तक रसाई मुमकिन ना थी, क्योंकि कोई भी उन रास्तों से आगाह ना था जिन पर 14 बरस पहले मौत के काफिले ने सफर किया। कोई भी उस वादी की निशानदेही नहीं कर सकता था जहां वैश्यों का देवता न जाने कितनी सदियों से अपने पेट का दोज़ख इंसानों की कुर्बानी से भर रहा था। मैं देर तक जागता रहा और इस कर्ब में तड़पता रहा कि अपना इंतकाम भी पूरा नहीं कर सकता। कभी ज़हन में जाने सफर के ताने बाने बुनता, कभी तोड़ता, नींद के जंगल में खो गया। सवेरे भी बिस्तर पर था कि सुरैया मुंह देखने और सलामे सुबह करने आई। मैं नहीं जानता था खुद जागा था या मुझे उसने जगाया, मगर उसे देखते उठकर बिस्तर पर बैठ गई और किसी सोच में गुम थी। मैंने पूछा तो कहने लगी, रात ज़हन में अजीबोगरीब ख्याल आते रहे हैं। कैसे ख्याल? रात में सोचती रही, न जाने अब्बू ने किन रास्तों पर सफर किया था और आखिर एक ख्याल ने मुझे चुका दिया, मगर ये नहीं जानती उसका नतीजा क्या होगा। मैं ये सुनकर शशतर रह गया कि मेरी तरह वो भी रात को उन रास्तों के बारे में सोचती रही जिनसे गुजरकर अब्बू और क्लारा आंटी और उनके सब साथी मौत की वादी में दाखिल हुए थे। अब मुझे उसके ख्याल से दिलचस्पी पैदा हुई। रात क्या सोचा तुमने? मैंने सोचा अगर एक शिकार पार्टी तैयार करके बोधी को इसके साथ जंगल में दाखिल किया जाए तो शायद जंगल के खतरों को देखकर, दरिंदों की आवाजें सुनकर उसका सोया हुआ जहन जाग उठे और वो कुछ बता सके।
یہ تجویز اتنی حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھی کہ میں بستر سے اچھل کر فرش پر آ گیا، مگر فوراً ہی مجھے ایک جھٹکا لگا۔ پنجاب میں ایسے خطرناک جنگل کہاں جہاں درندوں کا شکار کیا جائے اور بودی کے ذہن کو ان کی آوازوں سے بیدار کیا جا سکے؟ پنجاب میں نہ صحیح، اودھ میں تو ہے۔ سریا نے دوسری تجویز پیش کی، آپ شکاریوں کو لاہور کے بجائے رامپور بلائیں اور وہاں سے بودی کے ساتھ جنگلوں کا رخ کریں۔ اس کی دوسری تجویز نے پھر مجھے چونکا دیا۔ پھر اسی روز میں نے دادا اور پروفیسر اسلم کو جی میاں بادشاہ کو سلام کرنے آ گئے تھے اپنے ساتھی اور ڈاکٹر احمد کے کلینک میں پہنچا۔ مختلف ڈاکٹروں کو دکھانے اور علاج سے مایوس ہو جانے کے بعد بودی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب جنگل اور شکار کی حیرت انگیز تجویز سن کر ڈاکٹر احمد بھی چونکے اور کہنے لگے، بودی کا ذہن ایک وحشی درندے کے خوف سے معاف ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے جنگل میں شکار پارٹی کے ساتھ درندوں کی آوازیں سن کر اور انہیں لپکتے جھپکتے دیکھ کر ضرور کسی رد عمل کا اظہار کرے گا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے یہ تجربہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر احمد حیران تھے کہ یہ نفسیاتی علاج انہیں کیوں نہ سوجھا۔ بہرحال ان سے مشورہ کرنے کے بعد میاں بادشاہ شکار پارٹی کا نسخہ آزمانے پر تیار ہو گئے۔ گھر واپس آ کر ہم شکار کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تاریخوں کو تعین کرنے لگے۔ مشورے کے لیے سریا کو بھی ڈرائنگ روم میں بلا لیا گیا۔ میاں بادشاہ کا خیال تھا شکاریوں کو بلانے اور پارٹی کا انتظام کرتے کافی وقت لگے گا، اس لیے اگست کا مہینہ مقرر کر لیا جائے۔ پروفیسر اسلم بھی ان سے متفق تھے، مگر سریا نے بتایا کہ جولائی، اگست اور ستمبر مونسون کے مہینے ہیں جن میں بارشیں ہوتی ہیں اور بارشوں میں شکار نہیں کھیلا جاتا۔ ہم اس کی معلومات پر حیران رہ گئے۔ پھر اس نے خود ہی بتایا اپریل مئی کا موسم ٹھیک رہے گا۔ آخر 1 مئی پر فیصلہ ہو گیا۔ اس تاریخ کو ہمیں رامپور سے شکار کے لیے روانہ ہونا تھا۔ پھر ہم وہیں بیٹھ کر خطوط لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ پروفیسر اور میری طرف سے رانا صفدر اور وکرم کو شکار کی دعوت دی گئی۔ میں نے رانا کو لکھا اگر وہ کسی اور شکاری کو بھی ہمراہ لا سکے تو بہتر ہوگا۔ میاں بادشاہ نے میرے نانا نواب کو خط لکھا کہ شکار پارٹی انہی کے ہاں رامپور جمع ہوگی اور وہیں سے شکار کے لیے روانہ ہوگی۔ اسی ہفتے نانا کا جواب آ گیا۔ اس سلسلے میں ریاست کی طرف سے بھی تعاون کی توقع ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نواب رامپور کو معاملے کی صورت سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ یہ جواب بے حد حوصلہ افزا تھا۔ رانا صفدر اور وکرم کی چٹھیاں بھی آ گئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ دونوں 29 اپریل کو دہلی ریلوے اسٹیشن پر ہمارے منتظر ہوں گے تاکہ وہاں سے رامپور کے لیے اکٹھے روانہ ہو سکیں۔ سفر جے پور کے بعد اب میں اور پروفیسر اسلم سفر رامپور کی تیاریاں کرنے لگے۔ بظاہر اس سارے ہنگامے کا اس کے سوا کوئی فائدہ نہ تھا کہ میاں بادشاہ بودی کا علاج کرنا اور اسے عذاب سکوت سے نکالنا، بلکہ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ آخر ان کے بیٹے کو موت کا حادثہ کس طرح پیش آیا تھا، اور مجھے دلچسپی ان راستوں سے تھی جن کی نشاندہی صرف بودی کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے اپنی دلچسپی کو سب سے پوشیدہ رکھا۔ بودی کی نگہداشت کے لیے انہی دنوں ایک علیحدہ ملازم رکھ لیا گیا جو دماغی امراض کے شفا خانے میں کام کر چکا تھا۔ اس کا نام سلطان علی تھا اور اسے بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ جانا تھا۔ 25 اپریل کو رانا صفدر کی ایک اور چٹھی موصول بھی لکھا تھا۔ وہ اور وکرم حسب وعدہ 29 اپریل کو دہلی ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں گے، مگر یہ عجیب سی فرمائش بھی کی تھی کہ وہ مجھے ایک پرنس اور نواب زادی کی گروپ میں دیکھنے اور ملنا پسند کرتا ہے۔ پیرو کے بارے میں بھی تاکید کی تھی کہ اسے ریاستی اردلی کی وردی میں میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں سمجھ گیا اپنے ساتھ کوئی ایسا شکاری لا رہا ہوگا جس سے میری حیثیت اور شخصیت سے متاثر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی آخری ہدایت یہ تھی کہ مجھے لاہور سے فرسٹ کلاس کے ریزرو ڈبے میں سفر کرنا چاہیے۔ پھر اس بات پر بے حد خوش ہوا کہ اسے ایک بار پھر شاہی وردی پہننے کا موقع مل رہا ہے۔ روانگی میں صرف ایک دن باقی تھا جب سریا نے اعلان کر دیا کہ وہ بھی میرے ساتھ رامپور جائے گی۔ امی نے بھیجنے سے انکار کر دیا کہ اتنے مردوں کے ساتھ اکیلی لڑکی کا سفر مناسب نہیں۔ سریا نے حجت پیش کی، میں تو صرف بھائی جان کے ساتھ سفر کروں گی، مگر امی نے پھر بھی حامی نہ بھری۔ اسی رات نہ جانے سریا نے دادا کے کانوں میں کیا منتر پھونکا کہ انہوں نے جانے کی اجازت دے دی اور امی خاموش ہو گئی۔ اس منتر کا راز اس نے مجھے گھر سے نکل کر بتایا۔ بولی، میں آپ کی روشن آرا ادا کے ساتھ کچھ تبادلہ خیال کرنے جا رہی ہوں۔ میں چونکا کیونکہ دادا کو میری شادی کی بڑی فکر تھی۔ تم جانتی ہو نا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل جانتی ہوں، اور یہ وعدہ بھی کر چکی ہوں کہ شادی کو ٹالنے کے لیے میری مدد کرو گی۔ مجھے اپنا وعدہ بھی یاد ہے۔ پھر روشی سے کیا تبادلہ خیال ہوگا؟ وہ ہنسی۔ بھائی جان، امی مجھے رامپور جانے سے روک رہی تھی۔ میں نے دادا میاں کے کان میں منتر پھونکا کہ بھائی جان کے لیے روشی کے رشتے کی بات چلاؤں گی اور آپ کو بھی منا لوں گی۔ بس آپ کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ اب مجھے شرارت کی سوجھی، مگر میں تو ابھی ماننے کا نہیں۔ آپ کو مناتا کون ہے؟ سریا نے بھانڈا ہی پھوڑ دیا۔ لاہور سے رامپور تک ہم نے فرسٹ کلاس کا پورا ڈبہ ریزرو کرایا تھا۔ بڑے کمپارٹمنٹ میں سریا، میں اور پروفیسر اسلم تھے، اور اس سے ملک چھوٹے حصے میں پیرو اور سلطان علی بودی کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ گاڑی روانہ ہوئی تو لاہور سے روانہ ہوئی تو سریا نے پروفیسر اسلم سے ایک عجیب سا سوال کر دیا، انکل کیا ظلم کا بدلہ
اور انتقام لینا جائز ہے۔ سوریا بیٹی جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، کیونکہ قصاص خدا نے آدمی پر فرض کر دیا ہے۔ پروفیسر تو سمجھ نہ سکے کہ سوریا نے بدلے انتقام کی بارے میں کیوں پوچھا ہے، مگر میں جانتا تھا، وہ مجھے ایک راستہ بتا رہی تھی۔ شام کے قریب گاڑی دہلی ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوئی تو پلیٹ فارم پر رانا صفدر اور وکرم کی صورتیں نظر آئی۔ گاڑی کے رکتے ہی پلیٹ فارم پر اترا وردی میں ملبوس پیرو اپنے کندھے پر شاٹ گن لٹکائے باڈی گارڈ کی طرح باقاعدہ میرے پیچھے نمودار ہوا، حالانکہ مدوق کبھی جناب کے فرشتوں نے بھی نہیں چلائی تھی۔ رانا صفدر اور وکرم خود میری طرف لپکے اور بڑے مؤدب ہو کر مجھے ملے۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رانا نے اپنے عقب کی سمت اشارہ کیا۔ میں نے گردن اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ چند قدم کے فاصلے پر 19-20 برس کی ایک نوجوان انتہائی خوبصورت اور پروکار لڑکی قیمتی لباس پہنے پوری شان سے کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی کہیں کھو گیا۔ اس کے حسن میں بلا کی کشش تھی، بڑے سلیقے سے کٹے ہوئے سیاہ بال کندھوں پر لٹک رہے تھے، آنکھ انگلستان کی اسکاچ سے زیادہ نشاور تھی، رنگ پھولوں کی طرح نکھرا ہوا تھا جیسے گلابوں کے درمیان پل کر جوان ہوئی ہو، لمبی سراہی دار اور حسین گردن میں ہیرے کی کنیوں سے چمکتا ہوا ایک جڑاؤ لاکٹ اس کی حیثیت بتا رہا تھا۔ قد میں سروے چمن تو خوبی میں رشک بہار تھی، جنگل کی ہرنوں کی طرح چونکی ہوئی، جھیل کے پانی کی مانی ٹھہری ہوئی، سر سے پاؤں تک بے مثال پروردہ جمال۔ میں نے عورت کے روپ میں حسن کی ایک دیوی کو دیکھا اور یوں محسوس کیا کہ اس کی نظریں بھی میرا جائزہ لے رہی ہیں۔ عقب میں 2 مسلح باڈی گارڈ بھی نظر آئے، کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ رانا صفدر مجھے اپنے ساتھ لے کر اس قیامت کی طرح بڑا اور ہمارا تعارف کرایا۔ یہ نوابزادہ امجد ناصر ہیں جن سے ملنے کی اب مشتاق تھی، اور یہ ہیں پرنسس اندرا چتور گڑھ سے۔ میں نے آداب عرض اور اس نے گڈ ایوننگ کہا۔ پرنسس اندرا سے میری پہلی ملاقات جس نے دل میں ایک ہیجان اور تجسس پیدا کر دیا کہ وہ مجھ سے ملنے کی کیوں مشتاق ہے۔ پرنسس اندرا ایک خوبصورت نام ہی نہیں، ایک خوبصورت شخصیت بھی ہے جس کے بغیر میری سرگزشت آگے نہیں بڑھتی۔ میں نے داستان اسرار کے آغاز میں ہی واضح کر دیا تھا کہ پرنسس اندرا اس کہانی میں ذرا دیر سے داخل ہوگی اور میرے سننے والوں کو اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو لیجئے، پرنسس اندرا کہانی میں داخل ہوتی ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔